हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर। सीना दर सीना करे बस ये आज़ादारी सफर। कैसे हालात भी हों, ये अमल जारी रहे। हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे। हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर। सीना दर सीना करे बस ये आज़ादारी सफर। कैसे हालात भी हों, ये अमल जारी रहे। हम صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Last year during these first nights of Muharram, I talked a little bit about my personal journey from Muharram to Muharram. And today when I feel like I'm able to reflect both on how far I've been able to come, alhamdulillah, in the past few years, but also how much further there is to go on this infinite journey. As I look back on the year, there's a lot of encouragement. I feel like so many experiences this past year have helped enrich my understanding of Muharram, and I've been able to make so many connections, even in just daily activities, to Muharram. And so I feel refreshed, and I feel like I have a new perspective, and I can continue to expand that perspective every year. At the same time, though, I still know that there is a long way to go. Even at this stage, I can say that I spent a lifetime struggling to try and cry during Muharram Majalis, and that's something I'm still struggling with. And I really want to try this Muharram to just make that effort and try and get my heart to be affected by those things that should affect us. And that's something I really want to work on, so that, inshallah, I can be more receptive to Imam Hussein's message, so to the point where it can move me to tears, inshallah. I'm going to share with you the same poem that I recited last year, because I think it still gives a good picture of where I stand. And inshallah, it can be a reminder to myself and all of us of why we're here this Muharram. And inshallah, Muharram can continue to be a source of inspiration for us, and we can continue to continue to internalize Imam Hussein's message and follow in his footsteps.
At age 6, Muharram meant a journal, brand new. Shiny cover, binding still stiff with glue. I'd sit, taking notes, numbering off 1, 2, 3, uncomprehending, scribbling diligently. I'd race against space and I'd race against time, cram in the most numbered notes and lines, split each sentence to make many from few, and swell with pride when I'd written 52. Moments later, I'd peek in the brown bag to see what tasty tabarruk awaited me. As more Muharrams passed and I grew, my games at age 6 took on darker hues. Being more aware meant being more confused. I followed the motions dressed all in black, performed matam pressed to the wall in the back, perplexed by Urdu I did not understand, shiny journal clutched in hand. I would take tissues out of duty, not need, because no matter how hard I would plead with Allah to let me shed a tear, none would come, despite all that I'd hear. Was my heart too hard? Was my 10-year-old fear. Surrounded by others' heart-rending wails, I couldn't help but think I had failed. When the air would fill with anguished cries, I'd hug knees to chest to hide dry eyes. By Allah's grace, with the passage of time and the guidance of those who better know the sublime, gems of wisdom from some blessed mind dazzled my eyes with the light of their shine. Now I know I am here to revive my soul, to renew a commitment that's centuries old, to reassess my route and set my sights on one goal. I am here to refresh my spirit, to embark on a journey imbued with merit. I am here to commune with Hussein, my master, an act that will help me in the hereafter. Like a grappling hook, I cast my lifeline into the proximity of the divine. For I shouldn't just settle for being good. With the potential to be more, I certainly should aspire to something higher. Hussein is a model of divine perfection, an embodiment of Islam that, through work and reflection, we strive to emulate as we build this connection, as we climb forever in this upward direction. Hussein lived the Quran, was the Quran come alive. If to follow in his footsteps I truly strive, I too must infuse every fiber of my being with the words and the will of the all-seeing. With the aql to discern what is right, even the smallest glimmer of light can scatter the darkness of the night. Without it, even a lightning storm has no power to transform. And so I pray that on these days, through remembering Hussein, I will be able to attain meaning even from the mundane. That some deeper insight I might gain if this bond I do sustain. For this to happen, myself I must change. This is the path that God has arranged. It is written in His decree that I move to become the best I can be. If I stay where I am, surely I will lose. For if God's blessing I do not use to better myself, if I so choose, truly His gifts I will have abused. Over time, if my faith only stays the same, I will have no worth to my name. God made creation to be dynamic. I will do great wrong if I stay static. Justice means to put things in their due place. If I do not pick up my pace and do not crawl forth from my starting space, I incur, through inaction, eternal disgrace. Even Hussein, the best of the best, never paused for a moment to take rest. He surmounted test after test, so with God his reward shall be manifest. And if I crave reward instead of God's wrath, I too must follow this path. A path that truly makes me better, that frees me from any worldly fetter. A path that shields me from God's fire, not one that serves worldly desire. A path that reminds me my body's a trust, and so it follows that I must act with dignity and respect, choose wisely whose traits my manners reflect, so that when dealing with the worst on this earth, I do what befits me,
not what they are worth. A path that invites me to a triumph more glorious than that of any earthly host victorious. A triumph of inner peace over pain that can be achieved even by the slain. That means release from every regret that only sincerity to God can beget. This solace is God's gift to give, but it's up to us how we choose to live. God does not cast spells that bewitch and enchant. He casts seeds in hearts that are ready to plant. If it is guidance that we truly seek, through his divine guides, we will hear him speak. Such is God's system. If honest effort we make, if every decision we make for his sake, he will soften our hearts. He will open up doors through which our spirits can rise as they soar to the proximity of a generous Lord. If we are humble before his every command, even the one we don't understand, we'll find that the rest has already been planned. Such was the path of Hussein and his men, for every act was for God from the start to the end. They knew life's worth better than anyone, but when called upon by Muhammad's grandson, their precious lives they did willingly give, with that same sure purpose with which they did live. And so we honor their deaths and their lives. We wait for the day when Muharram arrives, for despite the pain of this grief-filled season, it returns every year for a special reason, to bind us to God through his worthy friends. So we tread their path and with them ascend. Salawat. Salli ala Muhammad, ali Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، شفيع المذنبين وحبيب قلوب الصادقين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صلوا على محمد وآل محمد. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah says in the Quran that indeed this worldly life is nothing but a diversion and a game.
And the life of the hereafter is the true life. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. If only we as people could know and understand that, because our eyes are often distracted by our worldly existence and away from the existence of the hereafter. We forget what is lasting and what is real, and we think that which glitters, that which is attractive in the immediate world, that is all that exists. There are many people who will deny the hereafter because they see this world. But if you were to deny one for the sake of the other, and Islam does not teach us to deny or to ignore the reality of either this material life or the spiritual and the life of the hereafter, that is the true purpose of our existence. But if there is one that you were going to deny because the other one is so real and so imminent and so present, then it is this world which is a shadow that you should deny, because the other world is more real and more present and greater. We shouldn't forget that relationship. Now, I want to continue our discussion from yesterday. I mentioned yesterday that we find in hadith that the benefit of our Imam when he is in ghaibah and in absence is similar to the benefit of the sun when it is behind the clouds. And sometimes people misunderstand this hadith to say that you still benefit from the sun when it is behind the clouds. And so you still benefit from the Imam when he is in occultation. And that is not what the hadith means. But we shouldn't misunderstand it and to say that this is the true benefit and that the ghaibah is better than the presence of the Imam. Just like with the sun. Allah has created the sun and He has given it a purpose within creation and especially for life on this earth. The shining of the sun's light, the alternation of the seasons, the alternation of day and night, the angle at which the sun's light strikes the earth that creates differences in temperature and in climate for different regions of the earth. All of those are part of an intricate balance and a beautiful system that Allah subhanahu wa ta'ala has created for not just us, but for all life to exist and to be sustained on this earth. And sometimes that sunlight shines directly onto the earth, and sometimes it shines, but it is shielded by the clouds. Both of them are part of God's purpose. And if either of them did not exist, then that beautiful system would not be there. Then the ecosystem and human life would not be able to exist and would not thrive on the earth. So it isn't the case that we still benefit from the sun when it is behind the clouds, nor is it the case that it should be behind the clouds, but we still benefit from it when it shines directly upon us. Both of them are different forms of benefit that we get, and both of them are deliberate and according to the wisdom and the plan of Allah subhanahu wa ta'ala. So the same thing applies to the absence of our Imam, or our separation or lack of access to the Imam. It isn't that when the Imam is present, the presence of the Imam becomes a distraction for us because of the Imam himself. But that is our weakness, that sometimes when the Imam is present amongst us, we don't have that presence of mind to think about the actual need that we have for the Imam. And so people would come to our Imams, whether it be Imam Ali alayhi salatu wasalam or each of his descendants. And they would say, now that you are here, this is the time to do this. This is the time when we need to start this movement. This is the time when we need to act in this way. Because the Imam is present, the presence of the Imam itself is a blessing.
But because of that access, because of the immediacy of that access, people often took it for granted. And because you are getting an immediate benefit from the Imam, you don't realize those other forms of benefit that are actually more important. Not because the presence of the Imam is the cause, but our tendency to see what is in front of us and to forget what is behind it. Just like many of us, if our parents are present, then we take them for granted. And when they may fall ill, when we may move away, when, God forbid, they may no longer be alive, even if we respected our parents and we loved them and we cared for them, there are certain things that we do not normally appreciate until we have been deprived of that. And if we have a spiritual inclination and we care about what is true, then we can also begin to appreciate the blessings that come, that aren't about whether they clothe me or feed me or provide me with money that I may need or advice that I may need or anything physical. But just their presence has a blessing for me and maybe for my extended family, and it keeps us together, and it gives so many other forms of spiritual benefit that have been told to us in the teachings of Prophet Muhammad and Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam, but we often forget. And so Allah sometimes, He gives us different circumstances where we may have an incident, a loved one falls sick. And that is so that Allah gives us an opportunity to appreciate that relationship before we are deprived of that connection. So the same thing is there about the presence or the absence of the Imam. When people take the presence of the Imam for granted, when people do not utilize the blessing of having a ma'soom in their midst, then the ma'soom is still there, but that immediate connection is taken away so that we have a greater chance to realize that the benefit we get from the sun is not just when we can see its rays, but that light and illumination and that heat, it comes through the clouds. And sometimes we see it clearly when it's behind the clouds, more so than when it is directly in front of us. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. That's not because of a difference in the sun. That is because we are in a different state. So for some people, the presence of the Imam was for an immediate need they had. They were poor. The Imam is their source because the Imams were generous. They would come to the Imam for a material need. For some people, the Imam was a source of dua. That I have an ache. Can you tell me what dua I should recite in order to cure that ache? For other people, they may have come to the Imam because they have to make a business decision, they have to get married. If you look at ahadith, there are those ahadith. I am going on a trade journey. Should I go by land or go by sea? It's a valid question to ask the Imam. But if I come to the presence of the Imam and all of my list of questions are, what should I recite when I have a fever? And how should I conduct my business? And how should I do this? And how should I do that? Then that shows that I have not understood the actual benefit that I have from the access to the Imam. If you have an opportunity to use a unique resource, if you have 5 minutes, if you're in business, and you have 5 minutes with somebody who is at the top of your field, then what questions are you going to ask them? You're going to prioritize and you're going to think, what is it that I really need to know? What is that insider information or experience that only this person can give me? And if you come and you spend 3 of those minutes talking about the weather and asking that person what kind of fertilizer they use on their lawn, then that shows that you were not worthy of that access in the first place. Although they may have a pristine lawn
and they may actually use the best treatment to take care of their lawn. But that's not what you should be focusing on when you have access to that person. You can also get that information through other means. So when the Imam is in front of us, sometimes we tend, and the history is the best example of that. And it's not just history, because sometimes I say that if I were there, then I would be very different. When we have the opportunity for religious learning, when we have access to a scholar, when we have an opportunity to go for ziyarah, that is also a form of presence at the Imam. What are my du'as? So I can't say that, well, those were the companions of the Imams, and they were people from various villages, and many of them were illiterate, and they were people who were Bedouins. They didn't know how to appreciate Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wassalam. If I were there, I would be very different. You have Laylat al-Qadr. What are our du'as on Laylatul Qadr? We have Yawm Arafah. What are our du'as on the day of Arafah? Many of us, we go for Hajj, Umrah, Ziyarah, or we have gone in the past. Many of us, we have access to people with insight and piety and knowledge. What are our concerns and what are our questions, and how much time do we spend thinking about that which is truly important? It wouldn't have been better if, instead of visiting the shrine of the Imam, if we had been visiting the person of the Imam during his lifetime and in the time of his hudur, his presence. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The Imam is the means not just of answering of questions, but of access to blessings and grace, and to the connection to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. And because that is the deeper role of the Imam for our identity and for our spirituality in a very real sense, whether the Imam is behind the cloud or the Imam is not behind the cloud, there is no difference. If I think the primary role is the political role, then I say, well, why is the Imam in Ghaiba, and what's the point of Imamat if the Imam has been in Ghaiba for 1200 years, and the period when the 11 Imams lived among their Shia and among the Muslims was only 200 and some years, 250 years or so. If what I think is the purpose of the Imam is primary political, that makes sense. That what kind of a political system is it that has a mechanism in operation? Actually, the period of the outward caliphate of Imam Ali and Imam Hasan was 5 years out of that 1400 and some years. But at least during the life of the remaining Imams, the Imam was there if society were ready to obey the Imam. You know who you were supposed to go to and whose investiture with that office you were supposed to support. If I think that is the primary role, the question enters into my mind. For 1200 years, that office is in abeyance. It doesn't have a person who is qualified for that office, who is the rightful holder of that office, who is accessible to people. If I think the primary role of the Imam is to answer questions, then sometimes people say that the Shia and the Sunni are in the same boat. Have you ever heard that question? That yes, at one time the Shia had a ma'soom, they had the right answer to question, but today if I have a question about laboratory grown meat, or I have a question about cloning, the Sunni school will have their fatawa, and they are based on ijtihad and the best understanding of their scholars according to their principles. And the Shia school will have their answers, and that is also, maybe we say that they are based on the hadith of Ahlul Bayt, and therefore the answer is more informed and is better, but the process is the same. Neither their fatwa is based on certainty because the person giving the fatwa is not ma'soom. They're basing it on their sources. Nor in our school of thought is the fatwa based on certainty, because although it is the ahadith of Ahlul Bayt, it is a human process by a pious scholar, by a sincere scholar, but still a non-infallible scholar, a non-ma'soom, to try to get the answer. So sometimes people say that what is the difference? They are in the same boat,
as you are. The Shia and the Sunni are in the same boat. But the point is that it was never about who is going to wield the sword of the Prophet and conquer territories in the name of Islam. Those territories were conquered, and at one time, the Caliph could brag that the kingdom that I rule, Harun would look at the clouds and say, rain, throw your rain wherever you may wish, because wherever it rains and wherever crops grow, I am going to collect the tax. What happened to the Abbasid kingdom? Their blood flowed in Baghdad, and their kingdom came to an end. The Muslims that ruled in Spain, many of those masjids are converted into churches. The Muslims that ruled through South Asia and Southeast Asia, or at least South Asia, many of those very dignified, very impressive masajid and buildings lie in ruins. Many of them are destroyed or are threatened with destruction or with... That was never the purpose of the Imam in the first place. For me to say if the Imam is in absence, how is he going to do that? Nor was the primary purpose of the Imam to answer my legal questions or explain to me which ayah was revealed first and which ayah was revealed second. The guidance of the Quran is there for me to access it, and if I can say that I have fully practiced what knowledge of the Quran is accessible to me, only then do I have a right to say, what about those questions that books of tafsir and scholars cannot answer? But none of us have reached that point. If we had, then Allah would give us the answer. That is the guarantee. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. If I had fulfilled that, then I would have it. The actual purpose of the Imam is to be that means of grace and the keeping together not of the political life or the social life or the economic life of the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wa but to keep alive the spiritual life and the identity of this community. And the Imam does that equally whether I know where and who he is or I don't know, because that is his job given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. So never have that question in your mind that if the Imam's occultation is so long, then what was the purpose of the institution of the Imamat? If the Imam is not there to give me a fatwa and I have to follow the ruling or the fatwa of a scholar, a faqih, which potentially could be wrong. And sometimes, as people are very commonly aware of and they point out, sometimes the ruling of one scholar is different from the ruling of another scholar. And the level of frustration that people have on that is very different than other areas. All of you are wearing masks. Do you remember when coronavirus first came? What was the advice that we were told? Masks are not useful. And people in other countries, the same sickness, medical professionals, they knew. But the institution, and maybe some people in their actual data that they had seen until that point, they said that this is not needed. And that is always the case. It is not just in the medical field or in the legal field or in economics. In every field of human endeavor, there are going to be differences because people will process information and understand information differently. That is the nature of the human society and human learning. So when that is the case, if there is a difference in any field, then I take it as a given. If it exists in the religious field, then I shouldn't become cynical or dismissive or condescending. I should realize that this is also because right now we only have access to people's best effort. And if you really don't like the fatwa that you are given, then Islam has always opened that door for you. Become a mujtahid yourself. Islam has never said you have to do taqleed. If you really have the ability, then go learn Arabic, learn the Quran, learn the ahadith, and just make sure that you learn it well enough that you can stand before Allah and say, I did things this way because that was the best information I had. Sometimes people say that, well, I don't trust those scholars, I'll just do it my way. And I don't think they've given enough thought to make sure that they have an answer they can stand before Allah with. If you are confident that you have done
the sufficient research to be able to stand before Allah and say, I'm justified even if I was wrong, then Islam has said that you don't have to follow another person's opinion. You can become a scholar and a faqih and a mujtahid yourself and follow your own opinion. So these are not why we have imams. We have imams because we are not a legal community. We are not a political community. Islam is not a social club. Islam is a religion based on a connection to Allah. It is based on a message for our soul and our spirit. And it is the job of the imam to be in charge of the journey of the ummah in fulfilling their spiritual message, protecting them from harm, guiding them when they need and they are ready to listen to that guidance. And even if it is invisible, it is present. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And so because it has come in the flow of this discussion and it is related to our relationship to knowledge, I want to also make one very important point about our relationship to our religious leaders. In the past it was ulama, but today religious leaders often are people with prominence in the Muslim community. And there is a question that, this is a narration found in the tafsir attributed to Imam al-Hasan al-Askari, and it is attributed to Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu was-salam in that book. In connection with the verse in Surah Al-Baqarah, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Among the people of the book, there are those who don't have any knowledge of Scripture except their own whims or their own desires. They're ignorant of the true message of the Scripture, either because of their own illiteracy, real illiteracy or religious illiteracy, or because of the deceit of their scholars and their religious leaders and their priests. Whichever the cause may be, they are وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. They just have conjecture and guesswork, but no true knowledge. So a companion comes to our sixth Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salatu was-salam, and says that what's the difference between the common people of the Jews and Christians and our common people? They follow their priests, we follow our scholars. Now the Imam is present, it's not ghaibah. Even more so in the time of ghaibah, but even when the Imam is present, the average villager in the outskirts of Kufa, who spends his day tending cattle or farming, he doesn't have the means to come to Medina and ask about his religion. He was basing it on people that he had access to who would tell him what the message of Islam is or what the message of the Imam is. And the same thing for other schools of thought within Islam. So the question is a valid question. It comes to our mind as well. What's the difference between our common folk and their common folk? The Quran criticizes them, that they don't have guidance, even though they're following their scholars. So why are we not at fault if we too are just following our scholars? And the Imam, he says that, well, in one sense, or in one aspect, our common folk and their common folk are on the same level. They're in the same boat. And in another way, there is a difference. So it depends which of these two aspects applies to us. The Imam says that those people, they knew that their priests or their rabbis or their scholars, they were not pious people. They knew that they used to work in order to acquire wealth. They knew that they had not upheld the moral and the legal teachings of their religion. They knew that they were corrupt. But, in politics, if you ever look at polls, they say that the popularity of Congress is always very low, the 20s or 30s percentage. But the incumbency rate, the re-election rate of Congress people is very high. And that's because I don't like politicians, but if I'm a political person and I make donations and I have connections, and then my politician is a good politician.
because they bring the bacon, and we should call it bacon because it's often najis. They bring the bacon for me and people that I know. My politician deserves to get reelected, but everybody else's is evil. For many of the people of the book, that is how they dealt with their religious leaders as well. They had life milestones, marriages, divorce, different stages in their life, funerals. They wanted to benefit commercially from their connection to the priest or the cardinal or whatever the official may be. And many of those people also had political influence and could get people a waiver on taxes or other benefits with the kings of their time. So the Imam says that these people knew that their religious leaders were not pious, and yet they still followed them. In other words, they are not responsible for the lack of knowledge. They are responsible for the lack of ethics. Knowing that somebody is corrupt and still following that person because of chauvinism, because of worldly interests, means that I am going to be responsible for their corruption even if I am not the one falsifying revelation. The Imam says if our people do that, then Allah subhanahu wa ta'ala does not play favorites. They will be punished just like the people of the previous religious communities were condemned in the Quran and were punished for their chauvinism. But then if there are among those who are leaders and scholars, those who are pious, those who are known for their moral attributes, for upholding not just the letter but the spirit and the tradition and the legacy of the Prophet and Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam, then if people follow them, they are not on the hook. Because what more can Allah subhanahu wa ta'ala ask you than to follow the best source of the preservation of the teachings of the Prophet and the Imams that you have access to? You don't have access to anything beyond your means. That which Allah knows and you don't know, that is Allah's responsibility. It is not your and my responsibility. So the Imam says that if our community were to act like the Jewish or the Christian communities and the people of the book, and if they were to make their identity just a means for their material interests. Now, why would a person who was a follower of one of those earlier scriptures, why would they follow somebody who is corrupt? Where did that come from? It came because they did not think of their religion and their religious identity as a means of service to Allah subhanahu wa ta'ala, and they did not approach it with the spirit of sacrifice. They approached it with the spirit of self-aggrandizement. They wanted to make sure that they benefited. This is then my tribe. Similarly to how people are nationalistic today, they're not going to support their country, their group, their family based on right and wrong. They're going to support it based on, is it my loyal group or is it an opposing group? That was how they conceived of their identity, and that was how they acted. And the Quran says that لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. Allah is not going to deal like that. Anybody who does evil is going to see the consequences and the punishment for that evil in this world and the hereafter. And this is one of those aspects of the miraculousness of the Quranic message. That although it was dealing with a heavily sectarian environment, generally speaking, if you are in a very competitive environment, then even if you are not by nature very competitive, you become sensitized. If you live in a very chauvinistic or ethnocentric or racist environment, even if you never had that exposure before, but when you are there, all of a sudden, you become sensitive to color complexion because you're in that environment. And although Islam was revealed and the Quran came in an environment that was very chauvinistic, very sectarian, various groups among the mushrikeen, among the Christians were not one group. They had many different theologies
and many different groups within themselves and different sects. And the same thing with the Jewish community. The Quran describes some of those sects, like that group of Jews that said Uzair is the son of Allah. That is not a mainstream group of Judaism, and in fact today they say we don't even know what group it was. It was a subsect that existed in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and not elsewhere. So in that sectarian environment, when everyone is attacking Islam and the Muslims on the basis of sectarianism, Islam says to the Muslims, don't follow that path. You are going to be the antidote and the cure if you are true to your message. We can examine how well Muslims lived up to that promise and what we need to do. But we have to base our loyalties and our identities on the basis of truth, on the basis of principle, on the basis of justice, as it is taught to us by our religion. So when I say truth, when I say justice, I have to add that because sometimes these words acquire a meaning on their own. Human rights, it has been subverted to refer to those things that actually undermine the well-being of the human individual and the human soul and the human family, and those institutions which allow a human society to thrive. So those are the principles, but the principles as we have been taught them through the sources of our religion, as we have been given them through our Prophet and through Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam of our Prophet. Our loyalty to each other and to our ulama and to our religious leaders, a speaker in the name of Imam Hasan, it should never be on the basis of chauvinism. It should never be on the basis of material interest. It should be on the basis of piety and humility. And if we preserve that, then the identity of our community will be preserved. This was what Imam Hussein alayhi salatu wassalam chose his companions for. He didn't seek warriors, but he sought people who could be representatives of Islam and the spirit of sacrifice and humility. And that is why Habib ibn Mudahir was more powerful on the battlefield of Karbala than somebody who may have been younger and may have been stronger and may have been better armed. That is why a Muslim ibn Awsaja was stronger as a fighter and a warrior on the battlefield of Karbala than somebody who may have been at the prime of their fighting age and strength. And that is why a young boy, Qasim ibn al-Hasan, was a warrior who was stronger in the eyes of Allah and on the battlefield of Karbala than those well-armed and well-trained warriors of Umar ibn Sa'ad. This was one of the most unusual battles in the history of humanity. Come with us to the eve of Ashura, when Imam Hussein alayhi salam gathers his companions and he prepares them. He gives them the good news that they are going to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala as martyrs and covered in their own blood and the sand of Karbala. They will be welcomed by the Prophet and Imam Ali into paradise. And as each one of those martyrs would hear the circumstances of their martyrdom, then tears of gratitude and praise for Allah would flow from their eyes. And every one of them waited to hear when the Imam would speak about their martyrdom and their being honored with that privilege. But after he had mentioned the companions and after he had mentioned his family members, for a moment Imam Hussein fell silent, and that is when Qasim, a young boy, stood up and with tears in his eyes he said that, "Oh my uncle, you did not mention my martyrdom. Tell me, will Allah not honor me with that favor?" And the Imam said that, "Oh my son Qasim, tell me, how do you find maut?"
And how do you find death in your eyes? And Qasim replied that, Ya Am, fi nusratika al-maut ahla min al-asal. Oh my beloved uncle, if it be in service of your mission, then death to me will taste sweeter than the best honey. The Imam said that, Qasim, if this is your intention and this is your feeling, then let me tell you, not only will you be martyred, but even your young cousin Ali al-Asghar Abdullah al-Radi will also be martyred. And Qasim forgot about his own martyrdom on the day of Ashura, coming in the next day. But when he heard that that young infant child in his innocence would be martyred, he said that, oh my uncle, tell me, will the enemy even reach the tent? And will they cause harm to the children and the women who are in our tents? And the Imam said that, Qasim, what can I tell you about what will take place on the eve of Ashura after I am martyred? Yes, the enemy will come and will attack the tent, but Ali Asghar will not be martyred at that time. Your cousin will be martyred in my hands when I seek water to save him from death. The day of Ashura came. It was not easy for Imam Hussein to give permission to Qasim to go to do battle. Whenever Qasim would come and say that, uncle, you promised me that I will be able to go to the battlefield, the Imam said, Qasim, you don't know that when I look at you, I don't see you, but I see my beloved brother, Hasan al-Mujtaba. When I look at you, I remember that moment in Medina when my brother gave your hand in my hand, and you were but a young child, and I cradled you in my arms, and I promised Hasan al-Mujtaba that I would give you the love that I give my own children. Oh Qasim, I fulfilled that vow, and I always loved you even more than my own children. Qasim might have said that, oh my uncle, then tell me, do you wish for your own children martyrdom, or do you wish for them life? If you have always given me food before you fed your children, if you have always looked after my needs before your own children, then just as you wish to see Ali Akbar a martyr, give me the honor of martyrdom. Imam Hasan took his nephew. He tied a turban around his head. He gave him a sword and brought him and gave him the initial instruction how to do battle. But Qasim had been trained by Abu al-Fadl al-Abbas. Humayd ibn Muslim, the enemy chronicler, says that when he came and he faced alone 30,000 drawn swords with no armor because his body was too small for armor, Qasim saw that his left sandal was untied, and he stooped down to tie his lace. He was so brave that it was as if those thousands of soldiers who were ready to attack him were trees in the jungle, and he didn't give them any importance. And then when he was ready, he attacked, and he fought bravely such that the enemy fled before him until they attacked him all together. And a man by the name of Amr ibn Sa'ad came from behind and attacked Qasim with a blow that made him fall to the ground. And when Qasim fell to the ground, he called out, Ya Amma, adrikni, oh my uncle Hussein, come to my assistance. The enemy says that the Imam came from his tent like a hawk coming to its prey, and in the commotion the body of Qasim was trampled. When the dust settled, Imam Hussein was standing over the body of his nephew, saying that, oh my nephew, it pains the heart of Hussein that you called him, but when he reached your side, you were no longer alive. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin.
May Bibi accept our pursa, this azadari, our tears, and we are able to extract the valuable lessons in these days as we go through this spiritual journey, inshallah. Abad wallah ya Zahra maninsa Husaina. From the day we're born until the day we'll die, we will not forget Karbala, and we will not forget you, Ya Hussein. Brothers and sisters, days of Ashura Amal will take place on Saturday, August 29th at 8 a.m. Registration to participate in the Amal in the masjid has been closed. The limit was reached, but we are requesting you to join us online through our Baitul Ilm YouTube channel, inshallah. As I have been announcing previously, just to remind everyone that registration for Baitul Ilm Sunday School Academy is open. All classes will be held online, and first day of school is September 6th. Kindly register your children ages 4 through 15, and for mom and dad class, child must be 3 years old. Tonight's Majalis is being sponsored by the families of Sister Dr. Yasmin Hussain and Dr. Mohsin Sheikh. Let's recite a Surah Fatiha for their marhumeen, especially for Marhuma Bakhtawar Begum, Marhuma Razia Begum, Imtiaz Begum, Marhum Nazir Hussain, Tanveer Hussain, Nasir Hussain, Qasim Ali, Asif Ali, Zamir Hussain, Abdul Ali Sheikh, and for all marhum mu'mineen and mu'minat preceded by a very loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now for the recitation of Urdu Salam and Marsiya, I humbly request Brother Akbar Hussain to please come forward. Bar Muhammad Wale Muhammad Salawat. And salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. امتحان عاشقی میں سر جھکاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لا فتح الا علی لا سیف للہ ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف للہ ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے، بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں۔ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا خوانی حسین چاہتا ہے جی یہی کیسے ممکن تھا کہ حرف آتا کوئی اسلام پر کیسے ممکن تھا کہ حرف آتا کوئی اسلام پر کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی اس نئی تہذیب انسانی کے ہیں بانی حسین چاہتا ہے جی یہی چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآنی حسین چاہتا ہے جی یہی دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے پانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا خوانی حسین چاہتا ہے جی یہی صلوات فاتحہ حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو
حسین جاتے ہیں، قاسم کی لاش اٹھانے کو، دل شکستہ پہ ایک اور زخم کھانے کو، ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، نہ اس کو رحلت قاسم کا کچھ ملال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں، بڑھے جو خیز میں شبیر سوئے فوج جفا، علی کی تیغ نے ایک حشر کر دیا برپا، ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو منہ اٹھا، پڑھا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشاں، پڑھا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشاں، کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے قاسم، سموں سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے قاسم، سموں سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے قاسم، قریب لاشِ قاسم کو پہنچ سروردی، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حزین، کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین، کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پاس، کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پاس کہیں، ایک آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں حشر بپا، اٹھائے بڑھ کے زمیں سے کٹے ہوئے اعضا، نہ جانے کیسے تن منتشر کو جمع کیا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے، مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سیبت نبی، میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی، اور اب میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی،
بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گھٹری، بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گھٹری۔ پسر کو دیکھ کے یوں ہائے حال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا۔ حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا، بلاک رہی ہے سکینہ خاموش ہے صغریٰ، بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے صغریٰ۔ تڑپ کے ماں نے سوئے لاش پسر کو دیکھا، جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا، جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا۔ میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے قاسم، یہ کیا خبر تھی یوں پس کے آئیں گے قاسم، یہ کیا خبر تھی یوں پس کے آئیں گے قاسم۔ حسین جاتے ہیں۔ Jazak Allah. May Bibi accept your pursa. For Akbar Bhai, Sehat and Salamti, please recite a loud salawat. رونے والا ہوں شہید کربلا کی یاد میں، رونے والا ہوں شہید کربلا کی یاد میں، کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا تلمیز رضوی سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ رحم اللہ علی من یقرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإیاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ محمد وعلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ سامعین ذوی الاحترام، میری گفتگو اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں مسلسل ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہم میں ہر فرد ہدایت کا بھی طلبگار ہے اور نجات بھی چاہتا ہے، لہذا منطقی لحاظ سے
لاجک کے لحاظ سے ہر فرد کو حسین کا تابع ہونا چاہیے، حسین کی پیروی کرنی چاہیے، حسین کے حلقے میں آ جانا چاہیے، کیونکہ حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں کہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں حسین سے ہوں۔ اب حضور کیا ہیں؟ حضور نبی ہیں، حضور رسول ہیں، حضور رحمت العالمین ہیں، حضور صاحب شریعت ہیں، حضور صاحب کتاب ہیں، حضور دین کے لانے اور پھیلانے والے ہیں، حضور سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب جو فرماتے ہیں نا کہ میں حسین سے ہوں، تو حسین منی کب تک ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس پیغام کو لے کر جائیے گا۔ حسین منی کب ہے؟ صبح عاشور حسین منی، ظاہر ہے جب حسین پیدا ہوئے تو حسین منی، سن 11 میں حسین منی، سن 30 میں حسین منی، سن 40 میں حسین منی، سن 50 میں حسین منی، سن 60 میں حسین منی، سن 61 میں حسین منی، اور جب عاشور کی 10 تاریخ تھی تو عصر کے ہنگام تک حسین منی، توجہ رکھیں، عصر کے ہنگام تک حسین منی۔ اب وہاں پر انا من حسین کب ہے؟ جب عصر کو شہادت ہو گئی، اس کے بعد سے قیامت تک انا من حسین، میں حسین سے ہوں، میرا دین حسین سے ہے، میرا پیغام حسین سے ہے، میری شریعت حسین سے ہے، میرا سب کچھ حسین سے ہے۔ اسی کے اگر حسین نہ ہوتے سب مٹ جاتا، فنا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ درود پڑھ کر محمد والی۔ ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ ہدایت کے کیا ذرائع ہیں، کیا وسائل ہیں، کیا منابع ہیں، کیا سورسز ہیں، ہم کیسے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم ہدایت حاصل کرنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم باتوں کو سنتے ہیں، ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس طرح ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور ہاتھ جو قوت ہے لامسہ، ہاتھ سے لکھتے بھی ہیں۔ تو ہدایت میں یعنی اب جو ذریعہ تعلیم ہے، یہ 4 چیزیں ذریعہ تعلیم ہیں، جس میں کیا ہے؟ دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے اور لکھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر دنیا میں علم نہ ہو۔ آج جو دنیا میں علم ہے، ہر طرف علم پھیلا ہوا ہے، وہ اسی کا رہین منت ہے، اسی کا مرہون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اسلام نے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے روا نہیں جانا۔ اسلام جانتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، کس طرح دیکھنا ہے اور کیسے دیکھنا ہے، کیا بات سننی ہے اور کیا بات نہیں سننی، کسی بات کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو قوت سامعہ ہے اور قوت باصرہ ہے اور قوت ہے نطق کی جو ہے، ان سب کو عقل کے قریب رکھ دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں تاکہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر بات کرو، عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر سنو، عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو۔ ہر چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں، ہر چیز کو سننے کی اجازت نہیں، ہر چیز بولنے کی اجازت نہیں۔ اور زبان کے بارے میں تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، درود پڑھ کر محمد علیہ اللسان سبعون اذا خلی اقرا، زبان جو ہے ایک درندے کی طرح ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دو گے تو زبان تمہیں ڈس لے گی، آزاد چھوڑ دو گے تو زبان تمہیں ڈس لے گی۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے عربی کا، جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جب بھی بولنا ہو، شعر کا ترجمہ بعد میں کروں گا، جب بھی بولو تو بولنے سے پہلے تولو، وزن کرو تم کیا بول رہے ہو، تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا دل گھائل کر دو، کسی کے دل کو زخمی کر دو، کسی کو رنجش پہنچاؤ، کسی کو تم تکلیف پہنچاؤ، کسی کی اذیت کا باعث بن جاؤ، ہے نا، دشنام ترازی کرو۔ تو زبان سے ظاہر ہے تمہارے موتی نکل رہے ہیں، پھول جھڑ رہے ہیں، یا دشنام ترازی ہو رہی ہے، کیا زبان سے نکل رہا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی زبان سے کیا نکلتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے، جو دماغ میں ہوتا ہے، جو فکر میں ہوتا ہے، جو شعور میں ہوتا ہے، جو احساس میں ہوتا ہے، لہذا دیکھو، پہلے تولو پھر بولو۔ اب شاعر نے کیا کہا؟ جراحت السنان لہل تیام، نیزے کا،
تلوار کا جو زخم اور گھاؤ ہوتا ہے اس کا اندمال ہو سکتا ہے، وہ مندمل ہو سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کا گھاؤ سدا ہرا رہتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ درود پڑھیں مل کر محمد والے وسلم۔ اسلام نے ہمیں جو اخلاقیات کی تعلیم دی ہے وہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اور پھر علم کا سورس ہے یہ، اس لیے کہ اگر یہ زبان نہ ہوتی اور زبان کی حرکت نہ ہوتی اور یہ گفتگو نہ ہوتی اور کوئی سنتا نہیں اور سمجھتا نہیں اور لکھتا نہیں اور پڑھتا نہیں تو علم کیسے منتشر ہوتا؟ جب یورپ جہالت میں پڑا ہوا تھا، جب نہ یونیورسٹی وہاں تھی، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی پڑھنے والا تھا، سب جہالت میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم سب جاہل پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ نے فضل و کرم کیا کہ علم کے سورسز، اور سب سے پہلے علم کی شمع جس نے روشن کی وہ ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 6ٹھے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج جو یونیورسٹیاں ہیں، آج جو ادارے ہیں، ان اداروں میں مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کمال دیکھیے کہ وہ ہستیاں جو اپنی جگہ پر جنہوں نے ادارہ یونیورسٹی قائم کی تھی، اس یونیورسٹی میں فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، اصول فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، علم کلام بھی پڑھایا جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے، معنی و بیان بھی پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر فلسفہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، وہاں منطق بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہاں حکمت بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہاں پر کیمسٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہاں فزکس بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہاں علم نجوم بھی پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر دنیا کی پامسٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ جتنے علوم ہیں، فنون ہیں جن سے دنیا ناشنا ہے، وہ سب وہاں پڑھائے جا رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، اور ہر ایک زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سکھایا ہے، علمنی جعفر الصادق، علمنی محمد الباقر، مجھے امام محمد باقر نے تعلیم دی ہے، مجھے جعفر صادق نے تعلیم دی۔ اور پھر جتنے امام ہیں، اب جو امام اعظم کہلاتے، امام اعظم جن کا نام امام ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت، وہ واشگاف الفاظ میں کہتے نظر آتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال جو میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بسر کیے ہیں، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ابن تیمیہ جو بہت ہی خبیث شخص تھا اور وہابی تھا، ابن تیمیہ اس زمانے میں، ابھی وہابی تو بعد میں ہوئے، لیکن وہ بھی ان خیالات کا حامل تھا۔ ابن تیمیہ نے انکار کیا ہے کہ اس کا جواب دیا ہے مولانا شبلی نعمانی نے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت النعمان، نعمان نام ہے نا نعمان بن ثابت حنیفہ کا، اس میں لکھا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کی خیرہ چشمی ہے، کہ وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی وہ تو امام جعفر صادق کچھ تو ظاہر چھوٹے تھے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا تھا، اور یہ عمر میں یہ کیسے حاصل کرتے، اس لیے کہ وہ 80 میں پیدا ہوا، امام 83 میں پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے، کہا یہ خیرہ چشمی ہے، اس لیے کہ صاحب البیت ادریٰ بما فی البیت، گھر والا ہی جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ یہ قرآن کے عالم ہیں، یہ حدیث کے عالم ہیں، یہ فقہ کے عالم ہیں، یہ جانتے ہیں۔ اور اس نے کہا میری تمام تر دار و مدار جو فقہ ہے، جو کچھ ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ ان 2 سالوں پر ہے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ختم ہو جاتا۔ اور وہ پھر استاد ہے امام مالک کا، امام مالک استاد ہے امام شافعی کے، اور امام شافعی استاد ہے امام احمد بن حنبل کے، تو ماننا پڑے گا جو 4 ائمہ اربعہ جو فقہ کے ہیں وہ سب واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ علم کا منبع ہے، یہ علم کا سرچشمہ ہے، یہیں سے علم و فنون نکلے ہیں، اور دنیا نے یہیں سے علم حاصل کیا ہے، اور ان کے بغیر نہیں۔ اب جو جہاں تک مناظر قدرت اور مظاہر قدرت ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھ کر ہم خدا کو پہچانتے، ظاہر دیکھنا تو نہیں ہے، خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ آج اہل سنت کا عجیب عقیدہ ہے کہ جناب ہم خدا کو دیکھ لیں گے، خدا کو قیامت میں دیکھ لیں گے، اور ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ خدا ہر شب جمعہ میں گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے اور لوگوں سے آ کر لوگوں کو دیکھتا ہے،
یہ ان کا عقیدہ ہے. آپ بتائیں اس عقیدے پر ان کو کافر کہا جائے یا نہیں؟ ہم نے آج تک کفر کا فتویٰ نہیں دیا، لیکن ان کا یہ عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے. اور اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا. بڑی توجہ رکھیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 وختار موسیٰ قوم و 70 رجلاً لمیقاتنا، موسیٰ نے ہماری میقات کے لیے 70 افراد کا انتخاب کیا. موسیٰ کا انتخاب جو نبی ہیں منتخب کر کے لے کے گئے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. دیکھیں میری گفتگو جو ہے مربوط ہے، خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو کہا حضرت موسیٰ نے ان کی باتوں سے مجبور ہو کر رب ارینی، پروردگار دکھا دے مجھے، ہے نا، اور میں چاہتا ہوں انظر الیک، تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں، تو یہ اپنے آپ کو دکھا دے. ان کے کہنے پر موسیٰ نے ان کی بات اللہ سے کہی. تو کہا آواز وہاں سے ڈانٹ پڑی، اور ڈانٹ کے الفاظ کیا ہیں؟ لن ترانی، لن ترانی، ہرگز من دیکھ نہیں سکو گے، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے. لن ترانی، لن آتا ہے نفی ابدیت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفی. لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے. لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. پہاڑ دیکھیں شرط کیا ہے؟ اذا فات شرط فات المشروط، شرط اگر ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. کہا کہ اگر لن ترانی لیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. ان استقر، یہ کوہ طور کی طرف کہا، اشارہ کیا، پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لو گے. اب اس قرآن کیا کہتا ہے؟ تجلی ربہ للجبل، رب نے جلوہ ڈالا، جلوہ دیا پہاڑ کے اوپر. یعنی کہ رب نظر آیا. رب نظر نہیں آیا، یہ عقیدہ ہے اور قرآن سے ہے. ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارے بھائیوں کا ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو کبھی دعویٰ نہ کرتی کہ اللہ نظر آئے گا. لا تدرک الابصار ویدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، ادراک نہیں کر سکتی، وہ دیکھتا ہے. وہ لطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے. ارے انسانوں، ذرا تم خالق کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہو، بڑی توجہ چاہتا ہوں. مخلوق کو تم دیکھنے سے قاصر ہو. تم جن کو دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھ سکتے، تم فرشتے کو دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھ سکتے، تم ہوا کو دیکھنا چاہتے ہو نہیں دیکھ سکتے. اگر تم کہتے ہو تمہارے پاس عقل ہے، میں کہوں گا عقل دکھا دو، تم عقل دکھا سکتے ہو؟ ارے تم کتنے جاہل ہو جو عقل کو بھی دکھانے سے قاصر ہو. تو جب عقل کو نہیں دکھا سکتے تو خالق عقل کو کیا دکھاؤ گے اور کیسے نظر آئے گا؟ ایک صاحب فرمانے لگے مولانا میرے سر میں بڑا شدید درد ہے. میں نے کہا جناب میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ اپنا درد مجھے دکھا دیں. کہا حضور درد نظر نہیں آتا، درد نظر نہیں آتا. تو درد جو آپ کے جسم میں ہے بھی اور نظر نہیں آتا. میں نے کہا آپ بہت ہی کم عقل ہیں اور بے عقل ہیں، آپ کا عقل نہیں ہے. تو کہا نہیں مولانا عقل ہے. میں نے کہا دکھائیے تو صحیح کہاں ہے. میں نے کہا دکھائیے تو صحیح کہاں ہے. تو وہ نہیں دکھا سکے عقل. تو جو عقل کو نہ دکھا سکے، جو درد کو نہ دکھا سکے، جو روح کو نہ دکھا سکے، وہ خالق روح کو کیا دکھائے گا؟ خالق عقل کو کیا دکھائے گا؟ وہ ان کی ایک خالق کو کیسے دکھا سکتا ہے؟ اس کے معنی ہر مخلوق جو ہے اس کا وجود تو ہے، لیکن رویت ضروری نہیں ہے، نظر آنا ضروری نہیں ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہے. تو اب حضرت موسیٰ نے کیا جب دعا کی تو کہا تجلی ربہ للجبل، اب اللہ نے جلوہ ڈالا پہاڑ پر. وجعلہ دکن وخر موسیٰ صاعقہ. اب قرآن کی دوسری آیات سے اگر ہم استنباط کرتے ہیں تو دیکھتے 3 اثرات ہوئے. جو 70 آدمی تھے وہ مر گئے، 70 آدمی مر گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا. سوال جلوہ ایک ہے تو اثر 3 کیوں ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. جب جلوہ ایک ہے تو اثر بھی تو ایک ہونا چاہیے، تو اثر 3 ہے. اس کے معنی بتانا مقصود ہے وہ 70 آدمیوں کی جنس اور ہے، حضرت موسیٰ کی جنس اور ہے، پہاڑ کی جنس اور ہے. اگر حضرت موسیٰ اور 70 آدمی ایک ہوتے تو اثر بھی ایک ہوتا، لیکن اثر کا
ان اثر کا مختلف ہونا بتا رہا ہے، اثر کا اختلاف بتا رہا ہے کہ اثر ایک نہیں ہے بلکہ اثرات مختلف ہیں، اس لیے کہ موسیٰ کی جنس اور ہے، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور اتنے ظاہر ہے کہ عظمتوں کے مالک ہیں اور اللہ کے بہت محبوب و پسندیدہ ہیں، اور اللہ نے سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ تو اب 70 آدمی، موسیٰ نے کہا پروردگار لوگ کیا کہیں گے، بس 70 آدمیوں کو لے کے آئے، یہ مر گئے، تو اللہ نے دوبارہ پھر انہیں زندہ کر دیا، حضرت موسیٰ کے کہنے پر زندہ کر دیا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، اس کے معنی کہ اللہ اگر دکھائی دیتا تو ان کو کیوں نہ دکھائی دیا، یہ عقیدہ فاسد ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، اللہ نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ لیکن جب ہم نے اپنے مولا کائنات سے پوچھا، امیر المومنین اسلام سے دریافت کیا کہ آپ جو اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اگر پیر میں نیزہ پیوست ہو جائے، اس کی انی اور نکال لیا جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ جو اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں، تو کہا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ نہ دیکھتا تو عبادت نہ کرتا، نہ دیکھتا تو عبادت نہ کرتا۔ اب لوگوں نے پوچھا مولا کہاں، لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان بل تراہ القلوب بحقائق الایمان، تمہاری ظاہری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ تراہ القلوب دل کی آنکھوں سے دیکھو، ایمان کی حقیقتوں سے دیکھو، تم ایمان کی حقیقتوں سے، یعنی اللہ کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے، بصیرت چاہیے۔ درود پڑھیں کر محمد والی وسلم۔ ہم شیعہ ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ مستحکم ہے کہ اللہ نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا، کیونکہ وہی نظر آتا ہے جو مادی ہو، اور اللہ مادیت سے پاک ہو، صاف ہے، مادی نہیں ہے۔ جب اس کی مخلوق میں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی تو خدا کو دیکھنے کی خواہش نہ کرو، ورنہ وہی حشر ہوگا جو 70 آدمی کا ہوا ہے، وہی حشر ہوگا، مر جاؤ گے اور دیکھ نہ پاؤ گے۔ اس لیے کہ دیکھنے کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھوس اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کس سے بنا ہے، اور پھر اگر کوئی اللہ کسی چیز سے بنا ہے میٹیریل سے تو وہ میٹیریل پہلے ہو جائے گا، اللہ بعد میں ہوگا، وہ عقلاً محال ہے۔ ابھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں، لیکن صرف جو بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ، اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں ایک بات اور بتا دوں، حضرت موسیٰ کی عظمت کیا ہے، حضرت موسیٰ کا مقام کیا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کا تعلق زبان سے ہے، بات کرنا اللہ سے، اللہ جس میں چاہے کلام پیدا کر دے اس شے میں۔ تو جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، بچے ساتھ تھے، ان کہا انی آنست نارن للیاتکم منہا بقبس، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، شاید میں انگارہ لے کر آ جاؤں، سردی کے موسم میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچے تو آواز آئی، یا موسیٰ فخلان علیک انک بالوادی المقدس طوا، اے موسیٰ جوتیاں اتار دو، تم وادی مقدس میں آ گئے ہو، وادی مقدس میں ہو طوا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، اور پھر آواز آئی اور پھر کہا گیا موسیٰ فلق عصاک، ذرا اپنا عصا جو لیے ہو اس کو تو ڈال دو۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، عصا دوڑنے لگا، عصا دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے اور 9 معجزات دیے تھے، تو حضرت موسیٰ نبی۔ اب حضرت موسیٰ کون تھے؟ صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا بڑے ناز کرتی ہے جناب ہم سواد اعظم ہیں، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ مسلک ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس اسٹیج سے، تم اپنے مذہب کا نام قرآن میں دکھا دو، ورنہ ہم اپنے مذہب کا نام دکھانے کے لیے تیار ہیں، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا نام، ہم شیعہ ہیں، شیعہ، شین عین، شین یہ عین اور آگے تے ہوتی ہے مربوطہ، تائے مربوطہ، اس کو ہے پڑھا جاتا ہے شیعہ۔ ہم 2 آیتیں پیش کرتے ہیں کہ شیعہ کب سے ہے، شیعہ مذہب کب سے ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور ان کو صحیفہ بھی دیا گیا ہے، اور وہ تمام انبیاء کے باپ ہیں، جد الانبیاء کہلاتے ہیں، اور ان سے ہی سلسلہ نبوت کا سلسلہ چلا ہے۔ آگے 2 شاخیں چلیں حضور تک، اور پھر حضرت عیسیٰ تک نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل سے چلا اور آگے بڑھا۔ ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ آج کہا جاتا ہے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پوچھے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح کے شیعہ تھے۔ اس کے بعد شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی پیروی کرنے والا ہو،
جو نبی کی پیروی کرنے والا ہو. آج جو شیعت کے بارے میں بات ہوتی ہے شیعہ مذہب نہیں اور یہ کافر ہے یہ لوگ. ارے کافر کہنے والوں کیا تمہاری ہمت ہے اور جرأت ہے جو نبی کے بارے میں کچھ کہہ سکو؟ نبی کون ہے؟ ابراہیم جیسا نبی جو العزم ہے. قرآن کہتا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم شیعہ ہیں. اور پھر ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. پتہ چلا جو مسلمان ہے وہ شیعہ ہے، جو شیعہ ہے وہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان ہے تو اسے شیعہ ہونا چاہیے اور شیعہ ہے تو اسے مسلمان ہونا چاہیے. درود پڑھیں کرم محمد والے وسلم. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ میں نے روک دیا تھا، پہلے ابراہیم کا تذکرہ کیا اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ میں نے روک دیا تھا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص تھا، دیکھا دو آدمی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. ہاذا، قرآن کہتا ہے ہاذا من شیعتہ و ہاذا من عدوہ، ایک ان کا شیعہ تھا اور ایک ان کا دشمن تھا. بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نبی کا شیعہ ہوگا یا نبی کا دشمن ہوگا. توجہ رکھیں اس بات پر، یا تو نبی کا شیعہ ہوگا یا نبی کا دشمن ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہے. یا تو شیعہ ہے یا دشمن ہے. اب بتائیے قرآن میں ہے یا نہیں یہ لفظ؟ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. تو شیعہ نے مدد کے لیے موسیٰ کو آواز دی. توجہ چاہتا ہوں، شیعہ نے کیا کہا؟ شیعہ نے آواز دی. جو شیعہ ہے وہ مدد کے لیے بلاتا ہے، جو شیعہ ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، شیعہ آواز دیتا ہے. تو جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ادرکنی، اے موسیٰ میری مدد کو آئیے. تو موسیٰ مدد کو آتے ہیں نا، اس کے معنی جو شیعہ ہے اس کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ظاہر جس کا شیعہ ہوتا ہے اپنے مولا کو، اپنے آقا کو، اپنے رہبر کو، اپنے امام کو، اپنے رہنما کو پکارتا ہے مدد کے لیے. یا موسیٰ ادرکنی، تو موسیٰ کے شیعہ نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ادرکنی ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ. جو شیعہ تھا اس نے مدد کے لیے پکارا. تو شیعہ کی نشانی ہے کہ اپنے مولا کو مدد کے لیے پکارتا ہے. تو موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو پکارا، اور علی کے شیعہ کسے پکارتے ہیں؟ اب ایک وقت میں پوری دنیا سے پکارنے والے پکاریں. ایک کیا علی آتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی کو شک ہو تو پکار کے دیکھ لو. کسی کو شک ہو علی کو آنے اور جانے میں ظاہر ہے کوئی وہ دیر نہیں لگتی. اگر شکاگو والے بھی پکاریں، ہیوسٹن میں پکاریں، نیو جرسی والے پکاریں، نیو یارک والے پکاریں، پاکستان والے پکاریں، انڈیا والے پکاریں، انگلینڈ والے پکاریں، جرمنی والے پکاریں، پوری کائنات اگر ایک وقت میں آواز دے تو علی سب کی مدد کو آتے ہیں. اس لیے کہ وہ مولا، ان کا کام ہے مدد کرنا، مدد کرنا کام ہے، اللہ کی طرف سے وہ مدد کرتے ہیں. تو یا علی یہ جائز ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ آخری بات اور گفتگو ختم، کلمہ کیا ہے شیعوں کا؟ تو شیعوں کا کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لائے تھے نا جادوگر، وہ جادوگر تھے جب ایمان لائے تھے تو حضرت موسیٰ اور ساتھ کون تھے؟ حضرت ہارون. حضرت ہارون، حضور نے کیا فرمایا حدیث میں؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ 5 یا 6 مقامات پر بخاری میں موجود ہے یہ روایت. یہ کوئی روایت غیر مستند نہیں ہے. اب جب گئے ہیں اور اس کے بعد سے جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور ادھر حضرت موسیٰ نے عصا ڈال دیا اور ان کا عصا سارے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا. اب جب نگل گیا تو فرعون سے وعدہ لیا تھا جادوگروں نے، بتاؤ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ کہا ہم تمہیں مقرب بنا لیں گے، یہ کر لیں گے. اس لیے کہ اب جو جادوگروں نے وہ سمجھے کہ موسیٰ بھی جادوگر ہوں گے. لیکن جب یہ عصا ڈالا اور ڈھا ہوا اور سب کو نگل گیا تو جادوگر کو حقیقت معلوم تھی. اس لیے کہ وہ ایک جملہ میرا سنیے گا، فرعون جادو کو حقیقت سمجھ رہا تھا اور جادوگر جادو کی حقیقت سمجھ رہے تھے. جادوگر جادو کی حقیقت سمجھ رہے تھے. اب جناب جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کیا کہا؟ اب کلمہ پڑھتے ہیں سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون. قالوا آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. ہارون کا بھی نام لیا
ہارون کی منزلت کیا ہے؟ جو علی کی منزلت ہے. توجہ چاہتا ہوں، بالکل واضح حدیث سے ثابت کر چکا ہوں. اس کے معنی انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا اب موسیٰ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا ہارون، ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو اگر تم قرآن سے ہارون کا نام مٹا دو تو ہم کلمے سے علی کا نام مٹا دیں. ہارون کا نام ہے تو علی کا نام بھی باقی رہے گا. ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے کلمے میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کلمے میں اضافہ نہیں کیا، تم نے کمی کی ہے. اور اگر اور دلیل چاہتے ہو تو وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں دلیل دیتا. یہ آیت پڑھ لو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت 3 ہے تو کلمے میں جز بھی 3 ہونا چاہیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب 3 ولی ہیں تو کلمے میں بھی 3 جز ہونے چاہیے. ارے جب آیتوں میں 3 جز ہے تو یہ تو اعلان ہے کہ ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ لا الہ الا اللہ، اطیعوا الرسول محمد رسول اللہ، اولی الامر منکم علی ولی اللہ. اب انما ولیکم اللہ، علی اللہ بھی ولی ہے تو لا الہ الا اللہ، محمد بھی ولی ہیں تو لا الہ الا اللہ، علی بھی ولی ہے. ارے دنیا والو تم مل کر کوشش کرو، سارے نام بگاڑ سکتے ہو لیکن دنیا کوشش کے باوجود علی کے نام کو بگاڑ نہیں سکتی. یہ وہ نام ہے اگر علی کو بگاڑو گے تو ولی بنتا ہے، ولی بنتا ہے، ولی بنتا ہے. درود پڑھیں مل کر محمد والی. اور یہی آغوش کے، اسی آغوش کے پروردہ، اسی علی کے آغوش کے پروردہ حسین ہیں. اور وہی حسین ہیں جو صبح سے عاشور کے دن بھیج رہے ہیں ایک ایک کو. اور جب آپ نے ابھی مصائب مولانا سے سنے بہت خوبصورت انداز میں، کیسے مصائب کو پڑھ سکتا ہے اس شہزادے کے جو ہم شکل حسن تھا، جو حسن کی تصویر بھی تھا، جو حسن کی تدویر بھی تھا، جو حسن کا ہم شکل بھی تھا، اور جس کی پرورش خود امام حسین نے کی تھی. حسن شروع سے بار بار آ رہے تھے اور آنے کے بعد سے کہتے تھے بار بار مولا اجازت دیجئے، چچا اجازت دیجئے، آقا اجازت دیجئے. ماں بار بار بھیج رہی تھی جاؤ بیٹے، لیکن حسین جب دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے. حسین گریا کرنے لگتے تھے. اتنے میں یاد آیا حضرت قاسم کو ماں نے بھی بتایا کہ بیٹا جب تم ظاہر 2 سال کے تھے تمہارے والد دنیا سے چلے گئے تھے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تھے، 2 سال کی عمر تھی. اس وقت ایک تعویذ باندھا تھا ان کے بازو پر. بعض علماء نے لکھا ہے اس کو، تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جب تمہیں کوئی مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کر پڑھ لینا. اب جب تعویذ کھول کر پڑھا تو کیا لکھا تھا کہ بیٹا میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، حسین پر جب مشکل وقت ہوگی تو اس وقت تم میری طرف سے نمائندگی کرنا. بعض روایات میں کہ 3 بیٹے امام حسن کے کربلا میں جام شہادت حاصل کی انہوں نے، تو کہا تم میری طرف سے نمائندگی کرنا. سب سے چھوٹے بیٹے ہیں امام حسن کے، امام حسن کی تصویر بھی ہیں. اب جو خط میں دیکھا کہا میں تو نہیں ہوں گا. اب خط لے کر آئے اور خط لحاظ لا کے دیا. جب تحریر دیکھی نا بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا تو امام حسن کی تحریر کو دیکھ کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے بھتیجے کو لپٹایا اور لپٹا کے کہتے بے ہوش ہو گئے. ارے پانی تو تھا نہیں، ہوش میں کیسے لایا جاتا؟ ہو سکتا ہے کسی کے آنسو گرے ہوں گے. اور حسین کو ہوش آیا. اس کے بعد سے کہا اب تو سفارش لے کر آئے ہو، خود سوار کرائے ہیں گھوڑے پر سوار کرا کے بھیجا ہے کہ جاؤ. اب جو گئے ہیں قاسم انتر قرونی، اگر تم مجھے نہیں جانتے دیکھو میں قاسم ابن حسن ہوں. اپنا تعارف کرایا، رجس پڑھا اور جناب سوار ہوئے ہیں اور اس طریقے سے حملہ کیا. روایت میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے 70 افراد کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے قتل کیا اور اس کے بعد سے ظاہر قتل کیا ہے. کہا 4 طرف سے گھیر لو، جانتے ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ حضرت مجتبیٰ کا بیٹا ہے، یہ کس کا پوتا ہے؟ اسے گھیر لو. وہاں ذرا کر لیا گیا. آخرکار قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور جب زین سے زمین پر آئے
مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف. قاسم کی لاش پامال ہو گئی اور اس طرح پامال ہوئی آواز دی یا بہت رکنی چچا مدد کو آئیے. اب اس کے حسین پہنچتے، ارے لاش پامال صبح اسما ہو گئی. آپ نے قاسم کو اٹھایا، گلے سے لگایا، ارے نہ جانے کس طرح خیمے میں لائے ہوں گے. اللہ قابض الرسی عالم الذین ظلموا ينقل مات الحسین. پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، 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 پامال لاشا دیکھ بیبیاں. زہرا کی طرح ٹوٹی ہیں قاسم کی پسلیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں. ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین، ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین. آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام، پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام. رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن، آ جاؤ میرے بھائی
تلک بولے یہ حسن، قاسم نہ لو حسین کی غربت کا امتحان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے، لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے، ابھی سنائی دیتی ہیں فربا کی ہچکیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں، یا حسین السلام عليك يا رسول الله، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. صلوا على محمد وعلى محمد. شمع سے شمع جلے
سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، کیسے حالات بھی ہوں یہ عمل جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، شمع سے شمع جلے۔